للہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت محفل میں ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے وہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ان لوگوں کے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے ولی ہیں جو ایمان لائیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلمتوں سے نکال دیتے ہیں، نورانیت ان کے ظاہر اور باطن میں پیدا فرما دیتے ہیں، ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نورانیت کی طرف لے آتے ہیں۔ میں تھوڑی سی گفتگو جس طرح میری عادت ہے اردو میں کرتا ہوں، اس کے بعد پنجابی میں آپ کو سناؤں گا، جو مجھے یاد آتا رہے گا وہ سنا دوں گا۔ ٹھیک ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائیں۔ ولی کا معنی مددگار، ولی کا معنی محبت کرنے والا، ولی کا معنی دوست رکھنے والا۔ صورت یہ ہے کہ ولایت دو طرف سے ہوتی ہے، انسان کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے۔ اس لیے کہ ولایت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، نبوت جو ہے اس کی صرف ایک قسم ہے، ولایت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ نبوت صرف وحی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، جس کو چاہیں اللہ تبارک و تعالی نبوت عطا فرما دے۔ لیکن یہ صفت ظاہر تو دنیا میں آ کر ہوتی ہے، مگر عطا عالم ارواح میں ہو چکی ہے، عطا عالم ارواح میں ہو چکی ہے، ظاہر دنیا میں آ کر ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کے گھر پیدا ہوئے، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ تم نے بغیر باپ کے بیٹا کس طرح پیدا کر لیا ہے۔ قرآن میں یہ قصہ بڑی تفصیل سے موجود ہے، لیکن وہ سارا قصہ بیان کیا جائے بہت وقت لگ جائے گا، اس لیے میں سارے کی طرف نہیں آتا۔ مختصر یہ ہے کہ ان کی قوم نے ان پر اعتراض کیا کہ تم نے بغیر باپ کے بیٹا کس طرح پیدا کر لیا۔ انہوں نے کہا ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ وہ برائی کبھی نہیں کرتا تھا، بری صفت والا انسان نہیں تھا،
تیری ماں بغاوت نہیں کرتی تھی. بغاوت کا معنی یہ ہے کہ تیرے باپ کے حق کو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرتی تھی. میری بات شاید لمبی ہو جائے لیکن اس نسبت سے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. واقعہ وہ بھی لمبا ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. اس کو واقعہ عشق کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی. تو وہ میرا مقصد وہ واقعہ عرض کرنا نہیں ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت حضرت عائشہ کی برات کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی. اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے. صرف آپ کو علم میں اضافے کے لیے ایک لفظ کا اضافہ کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کا کہ ہونے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا، اس قسم کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. ان کے یہ علم میں ہی نہیں تھا کہ میری طرف ایسی باتیں منسوخ کی جا رہی. ان پنجابی سناوا آسانی رہے گی. اس موقع دے اتے اجے قرآن دی آیت نازل نہیں سی ہوئی کہ نہ رکھیو کی کرنا. نہیں پڑھ لے لو، کیوں گناہگار کر دے. قرآن دی آیت نازل نہیں سی ہوئی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہوئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امو کے بغیہ دی نسبت نال بات کر رہا. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنے گھراں جو جانے ہیں باہر کماں واسطے، ضرورتاں واسطے، آپ دے نال سفر واسطے، لیکن سانو یقین، اعتماد یا ساڈا خیال اس طرف اگرچہ نہیں ہوندا لیکن سانو جس طرح قرآن دی حقانیت دے اتے، قرآن دے سچے ہون دے اتے یقین ہے، اس طرح دا یقین نہیں ہوندا کہ ساڈیاں بیویاں بعد وچ پاک دامن رہندیاں نہیں یا نہیں. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو اس گل دا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ دیاں بیویاں دی جس طرح آپ دی ذات دی رب حفاظت کرتے رہے اسی طرح ہی آپ دیاں بیویاں دی عزت دی رب حفاظت کرتے. میری بات سمجھ گئے ہو کہ یہ لفظ حضرت عمر نے لفظ کہے سا اوتھے حضرت مریم دے خاندان والے نے کیا ماں کانت امو کے بغیہ، تیری ماں بغاوت نہیں سی کرتی، باپ دے حق تو تجاوز نہیں سی کرتی. چونکہ حضرت مریم نو حکم سی تو قرآن نے انہوں بیان کیتا فاشارت الیہ. حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیتا کہ انہوں پوچھو منو کی آندے ہو، منو کچھ نہ پوچھو، یہ سوال یہ تو پوچھو اور یہ کو جواب لو. قالو کیفا نکلمو من کان فی المہد صبیہ، اسی کس طرح کلام کریے اس بچے دے نال جیڑا اجے بچہ وے گہوارے چ کھیلدا وے انہوں بولنا آوندا ہی نہیں تے اسی یہ نال گل کس طرح کر لئی. تسی اے میں تہاڈی خدمت جان دے ہو تے میں تہاڈی خدمت سے اس نسبت نال ایک چھوٹا جہا واقعہ اور کر دینا جڑا قرآن دے وچ موجود ہے کہ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا اپنے محل دے اندر لے گئی سی، انہیں اوتھے 7 دروازے 7 کمرے گزارے کہ 8ویں کمرے چ یا 7ویں کمرے چ انہوں نے پہنچایا
اور 7 کمریاں دے پچھلیاں دے ہر کمرے دا دروازہ بند کر دی گئی، تالا لگا دی گئی. اور اتھے جا کے انہیں جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے نال اپنی ارادے دا اظہار کیتا انہوں نے سامنے، تے آپ نے انکار کیتا. انہوں نے آکھا میں تو نہیں کام کرتا. چنانچہ آپ اتوں واپس دوڑے. اللہ دی قدرت اور اللہ دی شان دے نال جیڑے تالے نوں ہاتھ لگاندے سن وہ خود بخود کھلدا جاندا سی. دروازہ آپ دی نگاہ نال کھلدا جاندا سی. انہیں زلیخا نے پچھوں آپ دی قمیض پکڑ کے تے انہوں کھچی آپ دوڑتے جاندے سن، قمیض پچھوں پاڑ کے. میرا مطلب وہ واقعہ عرض کرنا نہیں، اتھے بھی اسی طرح ہی ہویا کہ جدو دروازے تو باہر نکلے تے اگے وزیر مصر زلیخا دا خامد جڑا سی وہ کھڑا سی. تے باہر نکل کے زلیخا نے ایک کہنا شروع کر دیتا کہ یوسف علیہ السلام نے میرے نال برائی دا ارادہ کیتا. قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا، کہ جیڑا شخص تیرے خان گھر والی نال تیری بیوی نال برائی دا ارادہ کرے وہ کی جزا ہے؟ یا انہوں عذاب دردناک دیو یا انہوں قید کر دو. یوسف علیہ السلام نے کیا ہے یا راودتنی عن نفسی، یہ غلط بیانی کر دیے، جھوٹ بول دیے. انہیں میرے نال برائی دا ارادہ کیتا، انہیں منوں برائی دی طرف مائل کرن دی کوشش کی تھی. ان تنازع پیدا ہو گیا. بات سمجھیو کی ہو گیا؟ تنازع پیدا ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سچ بول دے نے یا زلیخا سچ بول دی. تو قرآن نے انہوں بیان کیتا وشاہد شاہد من اہلہا، او زلیخا دے خاندان والیاں جو او دے رشتہ داراں جو ایک گواہ نے گواہی دی. ایتھے لفظ نے کہ گواہ نے گواہی دیتی، اوتھے لفظ نے کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ جیڑا بچہ اجے گہوارے چ پنگوڑے چ کھیلدا ہے تے بچہ انہوں بولن دی جاچ نہیں، اسی اس نال گل کس طرح کری. اتنے وے کہ شہادت دیتی ایک شاہد نے. یہ تفسیر دے اندر کتاباں نے یہی لکھا تھا کہ وہ جڑا شاہد سی وہ بھی اسی عمر دا بچہ سی کہ جڑا بول نہیں سی سکتا. وہ بھی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمر دے سن اس طرح وہ بھی بچہ چھوٹی عمر دا سی. انہیں گواہی یہ نہیں دیتی. بات سمجھو، یعنی اللہ نے انہوں اتنی عقل دیتی کہ انہیں اس طریقے دے نال گل کیتی. ساڈے پنجابی چ کہندے نے سپ بھی مر جائے تے لاٹھی بھی بچ جائے. انہیں یہ نہیں کیا کہ زلیخا جھوٹ بول دیے تے یوسف علیہ السلام سچے نہیں. انہیں کیا انہوں کہ اس طرح کرو، قمیض دیکھو پچھوں پھٹی دی ہے یا آگوں پھٹی دی ہے. ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اگر قمیض آگوں پھٹی دی ہے تو زلیخا سچی ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر قمیض پچھوں پھٹی دی ہے یہ وہ جس طرح میں اگے عرض کی ہے کہ دوڑ دیا ہویا انہیں کھچی دے پاڑ گئی. اگر قمیض پچھوں پھٹی دی ہے تو زلیخا جھوٹی یوسف علیہ السلام سچے. میرا مطلب ہے کہ تاریخ دے اندر کوئی واقعہ صرف ایک شخص دے نال خاص نہیں. یہ تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہوئے نے رسول ہوئے نے بعد سے، لیکن وہ تھے کہ وہ بچہ جڑا سی نہ وہ نبی ہویا نہ رسول ہویا، لیکن اللہ نے انہوں یوسف علیہ السلام دی برات دے واسطے زبان دے دی. اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی دفعہ میں بھی سنایا ہے
تمام کتاباں چ بہت سارے علماء نو بیان کرتے ہیں. قصیدہ بردہ شریف چ لکھیا دا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھڑیا ہو کے انہوں بیان کیتا ہے. تواڈے علم چ میں برکت واسطے سنا دینا مولانا روم نے انہوں بیان کیتا ہے. جیڑا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ذکر ہوئے اور اس تو علاوہ واقعہ ہویا بھی ہوئے تو وہ دے سچ ہون دے اندر کی شک رہ جانا کہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا, وہ نے مٹھی بند کیتی دی سی, چند بریک کنکریاں اپنی مٹھی رکھی دیا سن. آ کے کہنے لگا تسی سچے نبی ہو تو دسو میری مٹھی چ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے یہ گل دسنی آسان سی کہ تیری مٹھی چ کی ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا جواب دیتا مولانا روم نے مثنوی شریف چ بڑے پیارے لفظاں انہوں بیان کیتا ہے. گفت من گویم کہ در دستت ہاست, آپ نے فرمایا فیصلہ کر پہلا کہ میں دسا تیرے ہاتھ وچ کی ہے, یا بے گویند ای کہ ما حق مراست, جیڑی چیز تیرے ہاتھ وچ یہ دسے کہ میں کی ہوں. وہ اور حیران ہو گیا, انہیں آخیا جی یہ دسے, انہوں پتہ نہیں کہ کدی پتھر بھی بولے کہ دسے. وہ اور حیران ہونا کہ جی یہ دسے تے دو وڈی کیڑی گل, لیکن وہ قسمت دے اندر ایمان لے ہونا نہیں سی, پھر بھی نہ لے آیا. تو مولانا روم لکھتے ہیں لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتھرہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیا, سارے نے سنیا. مطلب اتنے بچے بول دے نے, اتنے پتھر بول دے نے. بات جیڑی شروع کر دئیے گلا کرنے بیٹھے ہونے کوئی تھوڑی ہوئے یا بہتی ہوئے, مطلب جدو گل جو کرنی ہے جیڑی ذہن چاہیے کر لی. ویسے تے حدیث شریف موجود ہے, تساں بھی اکثر سنیا دا, لیکن انداز جیڑا نا وہ دی نسبت نال میں گل کر لگا کہ اسی مدینہ شریف حاضر ہوئے عمرے واسطے. اتنے ہن بھی امام نے شیخ عبداللہ وظیفی وہ جمعے دا خطبہ دے رہے سن. جدوں انہوں نے گل شروع کی تے نال ہی انہوں نے رونا شروع کر دیتا. جب تک کہ حدیث بیان کرتے رہے روندے رہے. حدیث انہوں نے یہ بیان کی کہ آج دے زمانے دے اندر اسی مسلمان دن رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے ہیں, لیکن ساڈے دلاں دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جیڑی ہے اور راسخ نہیں, یعنی دل دے اندر دل دا حصہ نہیں بنی, جسم دا حصہ نہیں بنی. وہ دی انہوں نے مثال دیتی, انہوں نے آکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے جدو ممبر تیار کیتا گیا, کیونکہ آپ دی عمر زیادہ ہو گئی اور آپ دا وزن عمر دی وجہ نال زیادہ ہو گیا, تے آپ کھڑیاں ہون دے وچ تھکن محسوس کرتے سن, تے پھر آپ پتھر دے نال یا دیوار دے نال ٹیک لگا کے خطبہ دیندے سن. صحابہ نے تجویز پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے ممبر بڑھا لئیے جدے ہوتے آپ بیٹھ کے آرام دے نال خطبہ تھے.
یہ گل میں سنان تو پہلا ایک فالتو گل تمہیں سنا دینا، شاید بعد مینوں یاد نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو خطبہ ممبر تے بیٹھ کے دینا شروع کیتا تے آپ سب تو اتے جیڑی سیڑھی دا ڈنڈا سی وہ دے تے بیٹھ کے تے آپ نے خطبہ دیتا، جنہ جے خطبہ دیندے رہے وہ دے تے بیٹھ کے دیندے رہے۔ آپ دی جدو وفات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا زمانہ آیا، انہوں نے ایک سیڑھی نیچے اتر کے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اس تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا زمانہ آیا، آپ نے ایک اور سیڑھی نیچے اتر کے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ساری اپنی خلافت دا زمانہ اسی جگہ دے اتے خطبہ دیں دے۔ بات دسن والی ہے جیڑی سچ بھی ہے تے ذہن نو تازہ بھی کرنے والی ہے۔ جدو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا زمانہ آیا تے آپ نے وہ پہلے ڈنڈے اتے ہی بیٹھ کے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ دیندے رہے آپ خطبہ 12.5 سال دے قریب۔ وہ وقت گزر گیا، بعد دے اندر کسے جڑے خلیفے گزرے عباسی بنی امیہ، اونا جو کسے خلیفے نو کسے آدمی نے یہ سوال کیتا کہ جناب حضرت عثمان غنی تو سب تو اتلے ڈنڈے دے بیٹھ کے کیوں خطبہ دین لگ، جدو کہ انہوں نے پیش رو جڑے سن وہ ادب دے واسطے ایک ایک ڈنڈا نیچے اتر دے سن۔ انہیں انہوں جواب دین واسطے مطمئن کرنے واسطے اس خلیفے نے کیا بے وقوف جی ہر آدمی ایک ایک ڈنڈا نیچے اتردا جاندا تے اج اسی کوہ دے وچ جا کے تے خطبہ دے دے، نہ کوئی سندا نہ کوئی سندا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اتنے بیٹھ کے خطبہ دینا شروع کرتا، جدو آپ بیان فرما رہے سن تے صحابہ کرام نے کسے دے رون دی آواز سنی، اور رون والا اس طرح روندا سی جس طرح بچہ بل بلا کے روندا، یعنی آہستہ آواز نال انہیں رونا شروع کیتا، پھر وہ دی آواز زیادہ ہوندی گئی۔ رون والے دی آواز تے ہوندی سی لیکن رون والا نظر نہیں سی ہوندا۔ صحابہ نے بھی ادھر توجہ کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھر توجہ کی تھی۔ اور رون والا وہ پتھر سی جدے نال آپ ٹیک لگا کے تے خطبہ دین دے سن۔ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم وہ دے تو جدا ہو گیا تے انہوں وہ جدائی برداشت نہ ہو سکی، اللہ نے انہوں زبان دیتی، گل میں جیڑی بھی کراؤں کری جاواں تے لمبی ہوندی ہے، اللہ نے انہوں زبان دیتی، وہ اس طرح روئے جس طرح بچے بل بلا کے روندے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نو حکم نہیں دیتا، خود ممبر تو تشریف اترے۔ آپ اگر چاہتے تو اتھے بیٹھیا ہی انہوں حکم دے سکتے سن۔ اعلیٰ حضرت نے اس گل نو سمجھان واسطے لفظ بیان کیتے نے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے اور جا کے وہ دے اپنا دستے مبارک رکھیا اور اس طرح پیار نال ہاتھ پھیر دے سن جس طرح ماں اپنے بچے نو چپ کران واسطے گود چ لے کے پیار دے نال وہ دے ہاتھ پھیر دے۔ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دستے مبارک انہوں لگا، انہوں راحت نصیب ہوئی، انہیں آہستہ آہستہ خاموش ہونا شروع کر دیتا۔ جدو چپ ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آ کے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ میرا مطلب عرض کرنا ہے میں گل کی تھی کہ جیڑی گل بھی شروع کریے وہ ختم نہیں ہوتی۔
ایک واقعہ میں بڑا پیارا یاد آ گیا، میں تو سنا دینا، اسے حدیثہ سنان واسطے تے بیٹھے ہیں، بھاویں اگلیاں ہون بھاویں پچھلیاں ہون۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا زمانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے واسطے تشریف لے گئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے چ موجود سن، وہ بھی آپ دے نال حج کرن گے۔ جدو طواف کعبہ کرن لگے، شروع کرن لگے، یہ تواڈے سارے دے علم چ اللہ سارے نوں لے کے جائے، جڑے جاندے نے انہاں دے علم چ کہ طواف کعبہ شروع کرن دے واسطے حجر اسود دا بوسہ لینا ضروری، اور ساڈی مسلماناں دی سہولت دے واسطے او دیاں 3 صورتاں بیان کر دتیاں گئیاں۔ یعنی یہ جو پکی گل ہے کہ بوسہ لینا ضروری ہے، وہ دے بعد طواف شروع کرنا۔ پہلی صورت ہے کہ اپنے ہونٹاں نال او دا بوسہ لو۔ دوسری صورت ہے کہ اگر رش ہوئے تے تہاڈا منہ اتھوں تک نہیں پہنچدا تے اپنے ہاتھوں دے تک پہنچاؤ، اپنے ہاتھوں دے نال لگا کے تے انہاں ہاتھاں نوں چوم لو۔ تیسری صورت ہے کہ اگر وہ تسی اتھے جا ہی نہیں سکتے پھر اپنے ہاتھ او دے وال کر کے تے ہاتھاں نوں چوم لو۔ او دا درجہ بھی اس طرح ہی ہوئے گا جس طرح بوسہ لین دا درجہ۔ طواف شروع کر دے طواف قبول ہوئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حجر اسود دا بوسہ لین لگے تے آپ کھڑے ہو گئے۔ اس گل نو چھڈ کے تساں ضرور علماء کولوں سنی ہوئے گی، میں ایک اور گل نہ تانوں سنا دیاں، پھر یہ سنا دیاں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو گود لے کے تے واپس اپنے قبیلے چ چلیاں تے آپ بیان فرماندیاں نے کہ میں سوچیا کہ مکے شریف چاہی دیاں تے طواف کعبہ کر لواں، پتہ نہیں پھر کدوں آنا نصیب ہوئے گا تے کدوں نہیں۔ بچے دی خدمت کرنی ہے، بچے نو سنبھالنا ہے، بکریاں نو سنبھالنا، تانوں اس گل دا تے بارہا علم ہوئے گا، کئی دفعہ سنیا ہوئے گا کہ جدوں آئیاں سن تے انہاں دی بکریاں دے تھناں چ دودھ ہی نہیں سی، تے جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے گئیاں تے سب تو زیادہ دودھ انہاں دی بکریاں دین لگ اور اس علاقے دے قبیلے دے لوگاں نے یہ کہنا شروع کر دیتا کہ اپنیاں بکریاں اوتھے چراؤ جتھے حلیمہ دیا بکریاں چر دیا۔ خیر میرا مقصد وہ عرض کرنا نہیں، میں وہی ایک تفصیل ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے کہ میں جدو طواف کعبہ واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو گود چ لے کے اٹھا کے تے طواف کعبہ واسطے گئی، جس طرح میں عرض کیتی ہے کہ حجر اسود نو چومنا ہوندا تے اس تو بعد پھر طواف شروع کرنا ہوندا۔ وہ فرماندیاں نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اٹھا کے حجر اسود دا بوسہ لین واسطے حجر اسود دے قریب جدو پہنچی تے میں اپنی اکھیاں نال حیرانی اور عجیب چیز دیکھی کہ حجر اسود اپنی جگہ تو باہر نکلیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے بوسے لین حجر اسود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے بوسے لانے شروع کر دے۔ شاعر نے لکھیا نا، جس کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور، جس کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور، منہ سے بولے حجر دے گواہی شجر، وہ ہے محبوب رب مالک بحر و بر۔
صاحب رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت بے لاکھوں سلام. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، حجر اسود المخاطب ہو کے فرمان لگے ایوہ الحجر انا عالم انکا حجر، اے حجر میں جاننا تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکنا نہ نفع دے سکنا، لیکنی اقبلو کا وہ دے باوجود میں تیرا بوسا لواں گا، تینوں چوماں گا، لِأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا، اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ تیرا بوسا لیتے تھے. جدو حضرت عمر نے فرمایا کہ لا تضر ولا تنفع، کہ نہ تو نقصان دے سکنا نہ نفع دے سکنا، قریب حضرت علی کھڑے سن، فوراً ٹوکیا کہہ لو یا مخاطب ہو کے اصلاح کیتی کہہ لو، فرمایا امیر المومنین بلا کیوں اس طرح کہتے ہو، یہ بات نہیں ہے، یہ ضر و ینفع، یہ حجر اسود نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے. جدو طواف تو فارغ ہوئے تو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی نے پوچھا کہ کس طرح پتھر جڑا ہے یہ کس طرح نفع دیندہ ہے کس طرح نقصان دیندہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ تعالیٰ اینو زبان عطا کرنگے. ویسے نسبت نال گل ہو رہی تھی نا، حضور دا فرمان ہے کہ اللہ اینو زبان عطا کرنگے اور ہوٹھ عطا کرنگے، جیڑا جیڑا آدمی قیامت تک یہ دے بوسے لے گا یہ او دی قیامت والے دن او دا نام لے کے شفاعت کرے گا. تسی کس طرح دیو کہ نفع نقصان نہیں دے گا، بلا یضر و ینفع، یہ او دی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ دی شفاعت کو قبول فرمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان بڑا پیارا ہے، وہ فرماندے نے میں اللہ دی پناہ مانگنا، فرمان لگی اسی وقت میں اللہ دی پناہ مانگنا اس گل تو کہ میں اس قوم دے وچ زندہ رہا جدے وچ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو. علی ابو الحسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے وچ حسن دے باپ حضرت علی نہ ہون تے میں اتھے ہواں، میں پناہ مانگدا رب دی یا اللہ مینوں وہ دن نصیب نہ کری. فوراً آپ نے فرمایا بلا یضر و ینفع. تو مطلب یہ ہویا کہ پتھر حضور دے بوسے بھی لیندے نے، پتھر حضور دی امت دی شفاعت بھی کرنگے، انہاں دے نام لے آگے گواہی دین گے. یہ مسئلہ کدی پھر ذکر کریں گے. ہن پیچھے نو آ جائیے کہ انہاں نے سوال کیتا کیا ماں کانت امو کے بغیہ، تیری ماں بغاوت نہیں سی کر دی تے تو بچہ کتوں لے آئی ہے؟ فاشارت الیہ، انہاں نے اس بچے دی طرف اشارہ کیتا. قالو کیفا نکلم من ہوندا تے اللہ بھی بندہ دے قریب ہوندا. علم عقائد دا ایک اصول ہے، وہ اصول ہے کہ اللہ دی صفات جیڑیاں نے اور رب دی ذات دے نال قائم نے. جب تک اللہ دی ذات رہے گی اس وقت تک صفتاں بھی قائم موجود. تو مطلب یہ کہ ولایت اللہ ولی الذین، یہ ولی ہونا ہے بھی رب دی صفت ہے. تے پھر جدا اللہ تعالیٰ ولی بن جاندے نے وہ ہمیشہ ہمیشہ رب تعالیٰ دا قرب انہوں حاصل ہوندا ہے. وہ اللہ دی ذات تو نہ صفت جدا ہو سکتی ہے نہ وہ قرب ختم ہو سکتا. فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہوں ظلمتاں چوں ختم کر دیندے نے، نورانیت وہ دے وچ پیدا کر دیندے نے. میں ایک مثال چھوٹی جی دے دینا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تے تشریف لے گئے نا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دے سفر کیتا سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہر ایمان والا جڑے ایماندار لوگ نے انہاں دا اللہ ولی ہے پھر وہ صفت جدا نہیں ہو سکتی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ دی صفت اللہ دی ذات نال قائم ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی وہ دی پھر صفت ہے کہ ظلمت ختم ہو جاندی ہے تے نورانیت پیدا ہو جاندی ہے آ جاندی میں گل یہ سمجھانا چاہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق دے اتے جدو قدم رکھیا یا حضور نے اپنا جسم مبارک پایا او براق نو اس طرح دا نور عطا ہو گیا جیدی مثال کسے اور جگہ تے نہیں ملتی کہ اس براق دی نظر جتے جاتی تھی اتھے او دا قدم لگتا میری گل سمجھ آئی کہ نہیں تسی روز بیٹھے دے ہوئی تو میں اتھے اپنی جگہ تے جانا ہے تو میں اتھوں اپنا قدم اتھے پہنچا سکتا لیکن وہ نور والے دی نسبت وہ دے نال ہو گئی وہ جانور اس طرح نور والا ہو گیا کہ وہ دی نگاہ دے اندر وہ دے جسم دے اندر نور جیڑا وے انہوں رکاوٹ ہوندی کوئی نہیں وہ دے جسم دے اندر وہ دی نظرہ دے اندر وہ دے قدمہ دے اندر یہ نورانیت پیدا ہو گئی کہ جتھے وہ دی نظر جاندی تھی اتھے وہ دا قدم لگتا تھا اگے تسی اپنی نظر دا اندازہ لگا لو کہ باہر کھڑے ہو پردہ نہ ہوئے ہون جس طرح پردہ ہے تو اس دیوار تک ساڑی نظر جاندی ہے روشنیاں تک نظر جاندی ہے تو جدو باہر کھلی جگہ تے ہو تو افق تک نظر جاندی ہے جتھے زمین دے اسمان دے کنارے ملے دے ہون اتھوں تک نظر جاندی ہے تو جدو رات ہوئے تے اسمان دے ستاریاں تک نظر جاندی ہے جدو ساڑی نظر اتنی دور تک پہنچ جاندی ہے تو اس جانور دی نظر جی کتھوں تک پہنچ دی ہوئے گی تو وہ دا قدم پھر کتھوں تک لگتا ہے اس گل نو بیان کیتا شاعر نے تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری میں ایک گل بیان کر کے بات کو ختم کر دینا یہ مسئلہ میں سمجھانا چاہتا تھا تو دس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جدا ولی بن جاندے نے پھر وہ دی ولایت قائم رہندی ہے کیونکہ نہ اللہ دی صفت جدا ہونی تے نہ وہ دی ولایت ختم ہونی تے نورانیت پیدا ہو جاندی ہے وہ دی مثال ایک نہیں دو نہیں چار نہیں ہزاراں نے لیکن ایک مثال میں تہاڈی خدمت عرض کر دینا کہ لمبی گل کر کے نہیں کرتا چھوٹی گل کر کے کرنا حیدرآباد دکن دے اندر ایک بزرگ سن انہاں دا نام سی مولانا خیر المبین کی نام سی انہاں دا مولانا ایک اور بھی گل مینوں یاد آ گئی وہ یہ نالوں بھی اچھی ہے وہ بھی میں تمہیں سنا دینا پھر مینوں اجازت دے دئیو اونا بزرگاں نے حضرت قبلہ عالم نو ایک دفعہ کیا سی کہ میرا جنازہ تسا پڑھانا ہے بات ہے کہ علی پور شریف تے حیدرآباد دکن نقشہ ویکھو تے فاصلہ تقریباً 4000 میل دے قریب سمجھ گئے میری گل ہن تسی بھی دسو کسے بندے نو قرآن چ بیان کر کے آندا ہے کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کل کی کرے گا انہوں نے حضرت نو کیا جناب جنازہ میرا تسا پڑھانا خیر آپ نے انہوں جو فرمایا ہوئے گا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کراں گا یا اللہ نے توفیق دی میں کہنا کول سا جو لفظ فرمائے فرمائے آپ
اس وقت حیدرآباد دکن تو ایک بہت دور سن کسی اور شہر دے وچ ایک دن شام نو آپ نے اپنے خادم نو حکم دیتا کہ حیدرآباد دکن جانا ہے رات والی گڈی دے جانا ہے انہیں ٹکٹاں خرید کے لیا وہ شہر دے لوگ جنہیں سن پتہ تو لگ گیا وہ سارے جنہیں مثلا صبح روٹی کا انتظام کیتا سی چاہ کا وعدہ لیا سی جنہیں کل دوپہر دی جنہیں کو 8 دن تک وعدے ہوئے تھے سن انہیں آخیا بھائی جی رات کی گڈی جانا ہے وہ سارے حیران پریشان اگوں جرت کسی نو ہوئے نا بار گیا حکم دی تعمیر ہوئی ٹکٹاں لے آئے آپ رات کی گڈی تے سوار ہو گئے 2 دن تے 2 راتاں اتنی دور سن کہ 2 دن تے 2 راتاں ٹرین تے سفر کر کے جتوں کتے تبدیل ہوندی ہوئے گی ادھر تبدیل کر کے تے آپ حیدرآباد دکن صبح پہنچے جدوں اسٹیشن تو اترے تے معلوم ہویا مولانا خیال المبین صاحب دی اج فجر دی اذان دے وقت وفات ہو گئی بات سمجھے ہو یعنی نورانیت اللہ نے عطا فرمائی دی تھی کہ 2 دن پہلا ہی پتہ چل گیا تے اللہ نے وعدہ پورا کرن دی توفیق عطا فرمائی تے 2 دن پہلا ہی سفر کر کے تو اتنے پہنچ گئے اس واسطے کہ نورانیت رب نے عطا کیتی دی تھی تے 2 دن پہلے ہی پتہ چل گیا انہوں نے مرن دا وقت آ گیا تے پہنچا تے اپنا تے بیمار اینے کہ پیر بھی سجے دے کمزوری نال اٹھیا بھی نہ جائے تے اوتھے گرمی تو بچن واسطے اوتھے بھر کے تشریف لا کے چلے اوتھے کوئی حکیم سن دو انہاں دا علاج شروع کر دیتا ایک دن آپ نے فرمایا پہ انہوں نے آخو کل دوپہر دی روٹی میرے نال کھان انہوں نے کی مجال سی آتے نہیں والد صاحب فرمانے نے کہ آپ ویسے اس گل کا مینوں بھی علم ہے کہ وہ مسر چاول گھروں لے کے جاتے پھر کوشش کرتے سن کوئی چیز ختم ہو جاتی تے گھر پیچھے اطلاع دیندے سن کیا چیز ختم ہونے والی ہے بچاؤ پر کے وہ اس طرح پتہ نہیں جاندے وہ الگ گلاں نے والد صاحب فرمانے نے دوسرے دن آپ نے انہوں نے دعوت دیتی کہ تساں دوپہر کی روٹی کھانی تے ثابت مسلہ دی دال پکوائی جدو حکیم آئے نا تے انہوں نے پرہیز یہ دسیا سی کہ ہور جو مرضی کھاؤ مسلہ دی دال نہیں کھانی ثابت مسلہ دی دال یا کمزوری زیادہ ہو جائے تو جلدی گھر تے پہنچ سکو خیر والد صاحب ماننے بھی حکیم سن میں ڈر گیا میں دوسرے دن تیسرے دن عرض کی تھی جناب ہوں قریب چلیے گھر وال چلیے اتنے سارے انتظار کرتے ہیں آپ فرمان لگے تو حکیماں دی گل تے لگ گیا میں نہیں مردا ہجے کسی بولن دی کنوں ضرورت ہوئے گل جی سنانی وہ اگے وے گزر گیا وقت تمہیں بھی پتا ہے اس گل کا کہ وہ مطلب ہندوستان پاکستان ایک ہوں سی اس بعد تقسیم ہو گئی کشمیر ادھر چلا گیا سن 51 آپ دی وفات ہوئی ہے سن 50 آپ نے آخری حج کیتا ہے والد صاحب فرماندے سن آپ سے لاہور اتنے کوچا فقیر خانہ پاٹی دروازے کے اندر ہوں بھی موجود ہے وہ جتنے آپ ٹھہرتے سن وہ سارے جانتے ہیں علی پور شریف والد صاحب فرماندے سن کہ اس گلی جو نکل کمزور سن بندیاں نے پھڑیا دا تے آپ چوک لے سن بے چوک کے گلی دے دروازے دے اگے جتوں کار گڈی چ بہنا سی تے گلی دا دروازہ جتنے ختم ہوندا سی نا اتنے کھڑے ہو گئے فرمایا تے کھڑا کرو مینوں روکو روکیا فرمایا اختر نو بلاؤ
تسی اندازہ لاؤ کہ کتھے وہ بیماری، کتھے وہ دے بعد 8-10 سال، اس تو بعد کتھے کوچا فقیر خانے دی وہ گلی دا دروازہ دے کتھے سری نگر شہر اس ایک باری اس دروازے کھڑے ہوتے گلی دے دروازے کھڑے ہو کے فرمایا اختر نو بلاؤ. میں بھی پیچھے پیچھے ہوندا تھا پیا، والدہ فرماندے نے میں حاضر ہو کے عرض کی جناب میں حاضر ہو فرمان لگی اختر وہ حکیم تینوں سری نگر چ کی آندے ساڑے نے مر جانا. آخری گل جی بعد آپ نے فرمایا انہاں دے وچوں یخرجہم من الظلمات الی النور. لاہور کتے، سری نگر کتے، کوچے فقیر خانے دی گلی دا دروازہ کتے، فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں نے ظلمتہ جو نکال کے نورانیت دی طرف لے آتے ہیں. اس گلی دے دروازے دے کھڑے ہو کے فرمایا اختر انہاں حکیماں دوں چوں ایک زندہ سی، وہ آج سری نگر چ مر گیا ہی تے میں آج بھی آج کرن چلا. میں اس واسطے ذرا وضاحت لال بھی سری نگر کتے تے وہ پاٹی گیٹ دا اندر کتے تے وہ دروازہ گلی دا کتے اوتھے کھڑے ہو کے فرمایا وہ آج سری نگر وچ مر گیا، مینوں اللہ تعالیٰ آج بھی حج والا ہے لے کے چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نورانیت عطا فرماندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دے ذہن نو ہمیشہ کھول دیندے نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم دے نال وہ دے تے رحمتاں ہی رحمتاں نازل فرماندے نے. اجازت ملے گی؟ بھوک تو لگی ہونی ہے، میں تے کھا کے آ گیا، نہ میں تھکیا تے نہ مینوں بھوک لگی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.